دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، پانی کا بہاؤ 1,74,000 کیوسک سے زیادہ ریکارڈ۔ جسر کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,28,000 کیوسک پر برقرار۔ بلوکی پر اونچے درجے کا سیلاب اور پانی کی سطح میں اضافہ جاری ہے۔ دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، پانی کے بہاؤ میں کمی آنا شروع، بہاؤ 9,01,500 کیوسک ہو گیا۔ خانکی پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کے بہاؤ میں کمی کا رجحان، بہاؤ 7,22,000 کیوسک ہو گیا۔ سیالکوٹ، نارووال اور شکرگڑھ میں پانی اترنا شروع ہو گیا، تاہم نشیبی علاقوں میں پانی ابھی تک موجود ہے۔ دیہات کو ملانے والی سڑکوں کے متاثر ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سیلاب سے فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ گوجرانوالہ ڈویژن کے متاثرہ اضلاع میں مجموعی طور پر 7 ہلاکتیں ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق 3 افراد لاپتہ ہیں۔ سیالکوٹ میں سمڑیال کی ایک فیملی کے 5 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 2 کی لاشیں مل گئیں اور 3 لاپتہ ہیں۔ بھاولپور میں دریائے ستلج کے سیلابی پانی کا مضافاتی علاقوں پر شدید دباؤ، سیلابی پانی کے دباؤ سے بستی یوسف والا اور احمد والا کے عارضی بند ٹوٹ گئے۔ بستی احمد بخش اور قریبی آبادیاں بھی سیلابی پانی میں گھر گئیں۔ پانی کے بہاؤ میں تیزی کے باعث زمینی کٹاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ۔ فضائی سفر کے دوران چیئرمین NDMA میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کی وزیر اعظم کو بریفنگ۔ وزیر اعظم کو پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی اور زیر آب علاقوں میں ریسکیو آپریشن پر بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم نے فضائی جائزہ لیتے ہوئے سیلابی صورتحال سے بچاؤ کے لیے ہدایات جاری کیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ریلیف آپریشن میں تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایات۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے بیڑے میں 2 نئے ایفریمکس ٹینکر شامل کر لیے گئے۔ وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کو PNSC حکام کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا بیڑا 10 سے بڑھ کر 12 جہازوں پر مشتمل ہو گیا ہے۔ رواں سال کے آخر تک بحری بیڑا 20 جہازوں تک بڑھانے کا ہدف ہے۔ ایفریمکس ٹینکرز خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل میں استعمال ہوں گے۔ کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں ممنوع پلاسٹک بیگز کی فروخت کے خلاف کارروائی۔ ممنوع پلاسٹک بیگز فروخت کرنے والی 21 دکانیں سیل، سامان ضبط کر لیا گیا۔ صوبائی حکومت نے 2 روز قبل بلوچستان بھر میں پلاسٹک بیگز کی فروخت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اینٹی کرپشن سیل نے انٹر بورڈ میں نتائج تبدیلی کی تحقیقات کے لیے طلبہ و طالبات کو تفتیش کے لیے رات 12:30 بجے اینٹی کرپشن ویسٹ کے دفتر طلب کر لیا۔ 12ویں جماعت کے سال 2022 کے نتائج میں تبدیلی کی تحقیقات 1.5 سال سے جاری ہیں۔ کراچی بلدیہ جنگل اسکول کے قریب مکان کی چھت کا حصہ گر گیا۔ حادثے میں خاتون جاں بحق ہو گئی۔ گارڈن شو مارکیٹ میں فلیٹ کی چھت گرنے سے بیوی جاں بحق، شوہر زخمی۔ قائد آباد میں DC آفس کے قریب گھر سے ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے $6 لاکھ کی ہنگامی امداد جاری کر دی۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 10 روز کے دوران بارشوں سیلاب سے 400 افراد جاں بحق اور 190 سے زائد زخمی، جبکہ 20,000 سے زائد بے گھر ہوئے۔ سیلاب متاثرین کو پناہ گاہوں، طبی امداد، روزگار کے لیے نقد معاونت، حفظان صحت کے سامان، پینے کے صاف پانی، خصوصاً خواتین اور بچیوں کے تحفظ کے اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ بھوک کی شدت سے 10 اور فلسطینی انتقال کر گئے۔ اسرائیل کے مسلط کردہ قحط سے اموات 313 ہو گئی۔
اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مشرق وسطی کی صورتحال پر اجلاس۔ امریکہ کے علاوہ تمام ارکان نے غزہ میں جاری قحط کو انسان کا بنایا ہوا بحران قرار دے دیا۔ اسرائیل سے فوری جنگ بندی اور بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ آسٹریلوی ٹیسٹ کرکٹر عثمان خواجہ کا غزہ میں مظالم رکنے اور امدادی سامان کی ترسیل تک اسرائیل پر پابندی کا مطالبہ۔ کہا معصوم بچوں کا قتل عام اور فاقہ کشی اب رکنی چاہیے۔ آج پارلیمنٹ میں غزہ پر بات کروں گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال۔ مقبوضہ جموں میں بارش کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 360 ملی میٹر بارش سے دریاؤں کے بند ٹوٹ گئے، متعدد پل سڑکیں بہہ گئیں۔ وادی میں موبائل انٹرنیٹ، براڈ بینڈ اور ٹیلی فون سروس بند۔ دریائے جہلم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی۔ مقبوضہ جموں اور ڈوڈا میں ہلاکتوں کی تعداد 37 ہو گئی۔ مقبوضہ آبادی کے تمام تعلیمی ادارے آج بھی بند رکھنے کا اعلان۔ بھارت کے شمالی علاقوں ہماچل پردیش اور پنجاب میں بھی بارشوں سے تباہی۔ منالی اور پٹھان کوٹ کے دریاؤں میں شدید طغیانی۔ آبی گزرگاہوں پر بنی عمارتیں ملیح میٹ، گاڑیاں بہہ گئیں۔ بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کئی کیٹیگریز میں ویزا کی مدت محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ میں غیر ملکی طلباء صحافیوں کے ویزا کی مدت محدود کرنے کی تجویز۔ ویزا کے غلط استعمال اور غیر ملکیوں کی جانچ پڑتال کے نام پر ٹرمپ انتظامیہ کا اقدام۔ قانون منظور ہوا تو غیر ملکی طلباء کا قیام اسٹڈی پروگرام کی مدت تک محدود ہوگا۔ قانون منظور ہوا تو غیر ملکی طلباء 4 سال سے زیادہ امریکہ میں نہیں رہ سکیں گے۔ غیر ملکی طلباء اور میڈیا نمائندگان کو ریگولر جانچ پڑتال سے گزرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے 2020 میں بھی یہ ویزا قانون تجویز کیا تھا، جسے بائیڈن انتظامیہ نے رد کر دیا تھا۔ برطانیہ میں 2022 میں افغان شہریوں کا ڈیٹا لیک ہونے پر برطانوی ڈیٹا ریگولیٹری انفارمیشن کمشنر آفس کی دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ لگتا ہے وزارت دفاع ڈیٹا شیئر کرنے کے رسک سے آگاہ تھی۔ برطانیہ منتقلی کی درخواست گزار 19,000 افغان شہریوں کا ڈیٹا 2022 میں لیک ہوا تھا۔ ترکی نے مقامی ساختہ فضائی دفاعی نظام اسٹیل ڈوم تیار کر لیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں ترک صدر ایردوان نے کہا کہ اسٹیل ڈوم ترکی کی طاقت کا مظہر ہے۔ تقریب میں 46 کروڑ ڈالر مالیت کے اسٹیل ڈوم سسٹم کو فوج کے حوالے کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پاکستان آئیڈل جو ہے وہ بہت سالوں کے بعد دوبارہ سے شروع ہونے والا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ایک ججز کی جو ٹیم ہے وہ بہت بیلنسڈ ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت سارا جو ٹیلنٹ ہے وہ اس کو ایکسپلور کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی کمال کے آرٹسٹ جو ہے وہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ گلوکار استاد راحت فتح علی خان نے کہا ہے کہ کافی عرصے بعد پاکستان آئیڈل ہونے جا رہا ہے۔ اس مرتبہ پاکستان آئیڈل میں ججز کا توازن بہت اچھا ہے۔ ابھی تک جو آڈیشن ہو چکے ہیں ان میں 2-3 گلوکار بہت سریلے ہیں۔ جنگ سے خصوصی بات چیت، بتایا کہ ان کا بنگالی گلوکارہ کے ساتھ نیا گانا 2 ستمبر کو ریلیز ہو رہا ہے۔ پی سی بی نے 65 ویمنز کرکٹرز کو ڈومیسٹک کانٹریکٹ دے دیے۔ 20 ویمنز کھلاڑی گولڈ 45 سلور کیٹیگری میں شامل ہیں۔ کانٹریکٹس کی مدت جولائی 2025 تا جون 2026 مقرر کی گئی ہے۔ اور پی سی بی نے کرکٹ کے ساتھ تعلیمی اخراجات بھی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی سی بی انڈر 15 سے لے کر انڈر 19 تک کے بچوں کو کرکٹ کے ساتھ تعلیم بھی دے گا۔ بچوں کو سال بھر کے لیے اکیڈمیز میں رکھا جائے گا۔ تعلیمی اخراجات بھی کرکٹ بورڈ اٹھائے گا۔